We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ زندگی کی دوڑ دھوپ میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسے لمحے عطا کیے ہیں جو صرف دنیا کے کاموں کے لیے نہیں بلکہ روح کے سکون کے لیے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے مگر آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب اللہ کی رحمت زمین پر اترتی ہے اور فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ لمحے رات کے آخری پہر کے ہیں، تہجد کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِہِ نَافِلَةً لَکَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَکَ ربک مقامًا محمودا، یعنی رات کے کچھ حصے میں بیدار رہ کر نفل نماز ادا کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ بھائیو، یہ آیت صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے ایک دعوت ہے کہ جو رات کے پچھلے پہر میں جاگتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت دل میں اترتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات جب آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ سوچئے بھائیو، جب بادشاہ حقیقی خود پکار رہا ہو تو ہم کیوں نہ اس کے دربار میں حاضر ہوں؟ جب وہ اپنے بندوں کو خود بلا رہا ہو تو ہم کیوں نہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں؟ تہجد کی نماز صرف عبادت نہیں، یہ محبت کا لمحہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رب بندے کے قریب ہوتا ہے اور بندہ رب سے باتیں کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آنسو گواہی دیتے ہیں کہ بندہ اپنے خالق کے سامنے جھک چکا ہے۔ جو دل دن بھر دنیا میں الجھا رہتا ہے، تہجد میں وہی دل نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو ایمان کو تازگی دیتی ہے، جو دل کے غم مٹا دیتی ہے اور جس کے بعد بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے اس کے سینے سے بوجھ اتار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورۃ مزمل میں فرمایا یعنی رات کا اٹھنا عبادت کے لیے نفس پر قابو پانے کا بہترین ذریعہ ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ بھائیو، دن کے شور و ہنگامے میں دل منتشر ہو جاتا ہے لیکن رات کی خاموشی میں اللہ سے گفتگو کرنے کا لطف کچھ اور ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہر آواز خاموش ہوتی ہے اور صرف دل کی آواز رب تک پہنچتی ہے۔ تہجد کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ عبادت اہل یقین کی علامت ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی جاگ اٹھی ہو وہی رات کے وقت اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ان کے لیے آسان ہوتا ہے جن کے دل دن میں گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب بندہ رات کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے بھولتا نہیں۔ دن میں اس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں اور اس کے چہرے پر نور کی چمک ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے چہرے خاموشی کے باوجود روشنی بکھیرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے راتوں کو جاگ کر رب سے ملاقات کی ہوتی ہے۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جس کے بعد بندے کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اگر کوئی بندہ اس وقت اللہ کو یاد کرے تو اللہ اسے فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ وقت ہے جب اللہ بندے کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ نور صرف چہرے پر نہیں بلکہ دل کے اندر تک اترتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو بندے کو گناہوں کی
تاریکی سے نکالتا ہے اور اسے ایمان کی روشنی میں لے آتا ہے۔ اگر کوئی بندہ تہجد کے بعد اللہ کا ذکر کرے، تسبیح کرے، استغفار کرے تو اللہ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب زمین و آسمان کا نور اپنے بندے کے دل میں اترنے لگتا ہے۔ بھائیو، دنیا کی سب سے بڑی دولت یہ نہیں کہ انسان کے پاس مال ہو، بلکہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد زندہ ہو۔ تہجد کا وقت وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ بندے کے دل سے دنیا کی میل کچیل دھو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اکرام، صلحاء اور اہل علم ہمیشہ تہجد کے اوقات میں رب کے حضور روتے، مانگتے اور سکون پاتے رہے۔ اگر آج ہم بھی اپنے دلوں سے غفلت کی تہ ہٹا دیں اور رات کے اس لمحے میں اٹھ جائیں تو یقین جانیے ہماری زندگیوں میں نور، برکت اور سکون اترنے لگے گا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ اگر اللہ کے کلام کی ایک خاص آیت پڑھے تو آسمان و زمین کا نور اس کے دل میں اتر آتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم نے بات کی تھی اس لمحے کی جب بندہ تہجد کے بعد اپنے رب کے حضور جھکتا ہے، جب آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور دل کے اندر سکون اترنے لگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندے کا رشتہ دنیا سے نہیں بلکہ عرش والے سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد اہل ایمان کی پہچان ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں۔ بھائیو، رات کے ان خاموش لمحوں میں جب انسان دنیا سے کٹ کر رب سے جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اپنی خاص تجلیات نازل فرماتا ہے۔ یہ وہ تجلیات ہیں جو نہ آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں، نہ زبان سے بیان کی جا سکتی ہیں، بس محسوس کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے کلام میں فرمایا گیا، اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ بھائیو، یہ کوئی عام جملہ نہیں، یہ وہ اعلان ہے جو ہر مومن کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی روشنی ہوں، میں ہی ہدایت ہوں، اور جو میرا بن گیا میں اسے نور سے بھر دوں گا۔ تہجد کے بعد جب بندہ اس آیت کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس پر نور کی بارش ہونے لگتی ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، جب بندہ تہجد کے بعد اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل عرش کی روشنی سے جڑ جاتا ہے۔ وہ نور جو آسمانوں میں ہے اللہ کے حکم سے اس کے سینے میں اترنے لگتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو صرف محسوس کی جاتی ہے۔ جو بندہ دعا میں ڈوب جائے، اللہ کا نام لیتا رہے اور اس کا دل لرزنے لگے تو یہی وہ لمحہ ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، میرے بندے تو مانگ میں تجھے عطا کروں گا، تو جھک میں تجھے اٹھاؤں گا، تو رو میں تجھے ہنسا دوں گا۔ بھائیو، تہجد کے بعد پڑھا گیا ذکر، دعا، استغفار، یہ سب مل کر انسان کے اندر ایک نیا جہاں بیدار کرتے ہیں۔ اس کا دل بدل جاتا ہے، چہرے پر نور آ جاتا ہے اور زندگی کے دکھ چھٹنے لگتے ہیں۔ کئی بزرگوں نے فرمایا کہ جو بندہ تہجد کے بعد دل سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی تقدیر میں روشنی لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس وقت دعا زمین سے نہیں دل سے اٹھتی ہے، اور جو دعا دل سے اٹھے وہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم دنیا کی نیند پر نہیں بلکہ رب کی ملاقات پر فخر کریں گے۔ ہم اپنی راتوں کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ انہی لمحوں میں اپنے رب کو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کے سامنے دنیا کی ساری روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ وہ نور جو بندے کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اس کی زبان سے جھوٹ ہٹا دیتا ہے اور اس کی نگاہوں کو حیا عطا کرتا ہے، یہی وہ نور ہے جو اللہ اپنے چنیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ تہجد کے بعد اگر بندہ اس آیت مبارکہ کے معنی پر غور کرے، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو اسے محسوس ہوتا ہے
کہ دنیا کی ساری تاریکیاں ختم ہو رہی ہیں، اسے لگتا ہے کہ دل میں کوئی نیا اجالا، نیا یقین اتر رہا ہے۔ یہی وہ روحانی کیفیت ہے جو انسان کو زمین و آسمان کے نور سے جوڑ دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کا نور اترے تو رات کے آخری پہر میں اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت تہجد پڑھو اور دل سے کہو، یا اللہ، میں تیرے در کا سوالی ہوں، میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے اپنے قرب کی لذت عطا فرما۔ یقین مانیے، جب انسان یہ الفاظ سچے دل سے کہتا ہے تو فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ واقعی اللہ کا ہو گیا ہے اور اس پر نور کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ اے میرے پیارے سننے والوں، زندگی بہت مختصر ہے، دنیا کی تھکن میں نہ گم ہو جاؤ۔ تہجد کے وقت اپنے رب سے ملاقات کرو، اسی سے باتیں کرو اور اسی سے سکون مانگو، کیونکہ جب اللہ کا نور دل میں اتر جائے تو پھر اندھیرے رہ ہی نہیں جاتے، پھر بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ، ہم سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمیں رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ذکر کی لذت، اپنی عبادت کا ذوق اور اپنی قربت کی مٹھاس عطا فرما۔ یا رب، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن پر تیرا خاص نور برستا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔